اور سب کو بچاؤ گے، سب کو بچاؤ گے تبھی سارے بچیں گے، سب کو بچاؤ گے تبھی سارے بچیں گے، اور تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا۔ اب آخری مرحلہ رہ گیا ہے۔ اب میں اس اشعار کے ساتھ آخری شاعر یعنی ہمارے صدر محترم شعر دیکھیں کہ بھٹک رہا ہوں لیے جسم و جان شیشے کا، بھٹک رہا ہوں لیے جسم و جان شیشے کا، کہیں تو ہوگا کوئی قدردان شیشے کا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے صدر محترم کرم فرما پروفیسر احمد بدر صاحب سے۔ میرے خیال سے اس کو اگر رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑا سا آپ نہیں والیوم بڑھا دیتے ہیں، سمجھیں کہ کلاس روم میں ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے کالج چھوڑے ہوئے، تو بہت دنوں کے بعد ایک اچھی نشست، اور کاش اس کو اس شہر کے 1000 لوگ سنتے اور یہ محسوس کرتے کہ بڑے مشاعروں سے اس کا درجہ کیسا ہے۔ اچھا برا کہنا بیکار ہے، اچھا برا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک نئے شاعر نے شاید آج پہلی بار پڑھا ہوگا، ہارون، صفدر ہارون نے پہلی بار پڑھا ہوگا، اور ایک اور لڑکا آج پہلی بار پڑھنے والا تھا، وہ اتفاق سے باہر چلا گیا، اس کو جاب کا تھا، وہ رمن مورتی۔ وہ اردو پڑھنا بھی جانتا ہے اور عروض بھی تھوڑی بہت اس کی واقفیت اس کو ہو چکی ہے، غزلیں کہنا شروع کر دی ہیں اس نے۔ وہ بہت خواہش مند تھا کہ آ جاتا، لیکن اتفاق سے اس کو پونا سے ایک کال آ گئی تھی اور وہاں اس کو جانا تھا، اس لیے وہ پھر بھی رکنا چاہ رہا تھا۔ میں نے منع کیا کہ نہیں، پہلے جاب دیکھو تو ہوتا رہے گا۔ تو یہ بہت اچھا رہا آج کا دن، کم از کم ان کو تو یاد رہے گا، ہم لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ ایک اس برادری میں ایک فرد کا اضافہ ہوا۔ حضرات، اس بزم کی شروعات نعت سے ہوئی تھی، اور ہم جس مہینے میں ابھی ہیں اس مہینے کا کو نسبت ہے حضور سے، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ہے کہ ایک مشاعرے ہی کے سلسلے میں سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جان رہے ہیں اس بات کو، اور اس میں عمرہ بھی شامل تھا، اپنے خرچے پہ نہیں، سرکار کے خرچے پہ، ایمبیسی کے خرچے پہ، لیکن اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں بیٹھے 3-4 شعر ہوئے تھے، تو وہ سنانا چاہتا ہوں، شاید پہلی بار، اور تو کہیں سنایا نہیں ابھی۔ حالانکہ کوئی بھی نشست یا مشاعرہ جب بدر عالم خلش ہوتے ہیں تو ان پہ تمام ہو جاتی ہے، لیکن یہ رسم ادائیگی ہے، اختتامیہ۔ مطلب دیکھیے کہ ہم اپنے منہ سے ان کا نام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ ہم اپنے منہ سے ان کا نام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ جسارت سے یہ کیسا کام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ ہم اپنے منہ سے ان کا نام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ اب جس کا نام اللہ لے اس کا نام ہم بھی لیں، واقعی بھی ہمت کی اور جسارت کی بات ہے، آسان کام نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ سے ان کا نام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ جسارت سے یہ کیسا کام لیتے ہیں، قیامت ہے۔ اور زمانے بھر میں جن کے دین کی رسوائی کا باعث ہیں، زمانے بھر میں جن کے دین کی رسوائی کا باعث ہے، انہی کے در سے ہم انعام لیتے ہیں، قیامت ہے۔
جن کے دین کی رسوائی کے باعث ہیں انہی کے در سے ہم انعام لیتے ہیں، قیامت ہے، اور انہی کے در سے بھاگے، انہی کے در سے بھاگے در بدر گرتے ہیں جا جا کر، انہی کے در سے بھاگے، انہی کے در سے بھاگے در بدر گرتے ہیں جا جا کر، اور وہی گرتوں کو اکثر تھام لیتے ہیں قیامت میں، وہی گرتوں کو اکثر تھام لیتے ہیں قیامت ہے۔ اور آخری شعر کے لیے بیٹھے ہیں، جو بس وہاں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہوا، اور سامنے میں بالکل روضے کے سامنے کہ لیے بیٹھے ہیں وہ ہم سب کی آزادی کا پروانہ، لیے بیٹھے ہیں وہ ہم سب کی آزادی کا پروانہ، اور ہم ہی لالچ میں پڑھ کر دام لیتے ہیں قیامت، ہم ہی لالچ میں پڑھ کر دام لیتے ہیں قیامت ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار، یہ ایک اس میں آن لائن مشاعرے میں ایک مصرع طرح تھا، مصرع طرح پر ایک غزل کہی ہوئی ہے، شاید کہیں سنائی بھی نہیں ہے کبھی۔ مصرع تھا کہ تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا، تفریق کرو گے، بھید بھاؤ کرو گے، بانٹو گے، اگر تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا۔ یہ مصرع طرح تھا، اور مصرع اچھا لگا، اور نام کا اثر ہو گیا ہے، بدر کا قافیہ صدر ہے، وہاں بھی صدارت ہی کر رہے تھے۔ یہ اب لگتا ہے کہ اب نام تو بدل نہیں سکتے، کیا کریں۔ فرحان اپنا مسئلہ یاد کرو، مسئلہ کہا ہے کہ باطن میں اگر روح کا جوہر نہ بچے گا، باطن میں اگر روح کا جوہر نہ بچے گا تو جسم کا یہ خارجی پیکر نہ بچے گا۔ باطن میں اگر روح کا جوہر نہ بچے گا تو جسم کا یہ خارجی پیکر نہ بچے گا، اور جب سر پہ وہ خورشید منور نہ بچے گا، جب سر پہ وہ خورشید منور نہ بچے گا، منظر نہ بچے گا، پس منظر نہ بچے گا۔ جب سر پہ وہ خورشید منور نہ بچے گا، منظر نہ بچے گا، پس منظر نہ بچے گا، اور سب کو بچاؤ گے، سب کو بچاؤ گے تبھی سارے بچیں گے، سب کو بچاؤ گے تبھی سارے بچیں گے، اور تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا۔ سب کو بچاؤ گے، سب کو بچاؤ گے تبھی سارے بچیں گے، یا سب کو بچائیں گے تبھی سارے بچیں گے، تفریق کرو گے تو کوئی سر نہ بچے گا۔ اور شعر دیکھیے کہ بچپن سے ہی ہاتھوں میں اگر ہوں گی غلیلیں، بچپن سے ہی ہاتھوں میں اگر ہوں گی غلیلیں، منڈیر پہ پھر کوئی کبوتر نہ بچے گا، منڈیر پہ پھر کوئی کبوتر نہ بچے گا۔ اور شعر دیکھیے کہ گلشن کی بقا کے لیے ہیں دونوں ضروری، گلشن کی بقا کے لیے ہیں دونوں ضروری، جب خار نہ ہوں گے تو گلے تر نہ بچے گا، جب خار نہ ہوں گے تو گلے تر نہ بچے گا، اور شمع نہ میسر ہوں تو پھر دل ہی جلاؤ، شمع نہ میسر ہوں تو پھر دل ہی جلاؤ، اور پھیلے گی سیاہی تو یہ منظر نہ بچے گا، پھیلے گی سیاہی تو یہ منظر نہ بچے گا۔ اور آخری شعر دیکھیے، میرا آخری جو ہے مقطع بہت کم ہی ہوتا ہے میرے ہاں، ہم اوائڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب بدر کہیے اور ہونے میں وہ بد ہو جاتا ہے، اب یہ تو نبان دیتے ہیں خالص کہہ کے۔
آخری شعر دیکھیے کہ بھائی ہر دائرے والا یہی سمجھاتا ہے لوگوں، ہر دائرے والا یہی سمجھاتا ہے لوگوں، جو بھی رہا اس گھیرے کے باہر نہ بچے گا۔ ہر دائرے والا یہی سمجھاتا ہے لوگوں، جو بھی رہا اس گھیرے کے باہر نہ بچے گا، اور باطن میں اگر روح کا جوہر نہ بچے گا تو جسم کا یہ خارجی پیکر نہ بچے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صدارتی کلام تو ہو گیا بھائی، اب کیا؟ نہیں خطبہ کیا بھائی، 1 گھنٹہ بولیں گے تبھی صدارتی خطبہ ہوگا۔ یہ اتنی اچھی نشست، دیکھیے مشاعرہ ہو یا نشست ہو، وہ نام سے اور لوگوں سے نہیں ہوتی، کلام سے ہوتی ہے۔ نشست کی اہمیت ہے کہ کیسا کلام پڑھا گیا۔ اب ماشاءاللہ شروع سے آخر تک، آخر میں پتہ نہیں ہم اپنے کو شامل چاٹ کے بول رہے ہیں، یہاں پر آخر کر رہے ہیں ہم کہ بدر عالم خلیج تک جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ ہندوستان میں کہیں بھی کوئی بھی مشاعرہ یا نشست اگر ہو رہی ہے تو اس سے کم کسی حال میں نہیں ہے۔